بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وهو على كل شيء قدير، اور وہ ہر چیز پہ قابو رکھنے والا. الذي خلق الموت والحیاة، اس نے زندگی اور موت بنائی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی زبردست ہے بخشنے والا. الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہی برکتیں دینے والا جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ تخلیق کیا.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تو رحمتوں والے مولا کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پائے گا. فرج البصر هل ترى من فطور. چیلنج ہے میرا، پھر نظر لٹا آسمان کی طرف اور دیکھ کوئی دراڑ نظر آئے. ثم ارجع البصر کرتين، پھر دوبارہ نگاہ لٹا دو بار. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھتا رہے آخر ينقلب إليك البصر، آخر تیری نگاہ تھک کے نیچے گر پڑنے والی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، البتہ تحقیق ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے رونق بخشی. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے لیے مار بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرے ان کے لیے عذاب و جہنم، دوزخ کا عذاب. وبئس المصیر، اور یہ جہنم لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ. اذا القوا فیہا، جب یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. سمعوا لہا شہیق، اس کی دھاڑ سنیں گے. وہی تفور، اور وہ شعلہ زن ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک گروہ کو پھیل لیا جائے. سألہم خزنتہا، جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا تو تھا، نذیر آیا ہمارے پاس، لیکن فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا. وقلنا، ہم کہتے رہے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تاکہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا، اور کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے سمجھتے ہوتے. تما كنا فی، تو تم اپنی باتیں چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں، اس لیے کہ جس سے چھپا رہے ہو وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان میرے ارد گرد پھیلے ہوئے میری زندگی کے
چلنے کے اور رونق کے ضروری حصے، ان سے خبردار رہنے کی تلقین چل رہی ہے۔ پچھلی صورتوں میں یہی بیان چل رہا ہے، اور پھر باقاعدہ تذکرہ بھی ہوا کہ بعض پارٹ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دیکھو پیغمبروں کی بیویاں بھی اللہ نے انہیں ان سے الگ کیا اور کرنا پڑا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ان کا رہنا مناسب نہیں تھا۔ تو جب پیغمبروں کی بیویوں کو ہٹانا پڑتا ہے تو عام لوگوں کو تو پھر بیویاں، یہ مال، یہ اولادیں، یہ سب فتنہ آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی کی، بڑا ایک حصہ آزمائش کا۔ دنیا کی زندگی خود آزمائش ہے، اس میں کئی قسم کی آزمائشیں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ میری ارد گرد مال، اولاد، بیویاں، میں تو زندگی بھر ان کے گھیرے میں ہوتا ہوں، لیکن ان کو بھی اللہ کرے گا، یہ بھی فتنہ ہے۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ اس طرح گزارا کرو گے کہ جس طرح یہ احساس موجود رہے کہ یہ میری بیویاں اور میری اولادیں اور میرے پیسے، نا، احساس رہنا چاہیے کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ دینے والا میرا وہ اللہ۔ یہ احساس غالب رہے گا تو پھر اس امتحان سے خوش اسلوبی سے گزر سکتے۔ اللہ کی موجودگی ہر وقت میرے پاس، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں وہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں میں ہوں اور وہ وہاں نہ ہوں، نہیں، جہاں میں وہاں ہوں، بلکہ وہ تو جہاں میں نہیں ہوتا وہاں بھی وہ ہوتا ہے۔ اس کا ہونا اور اس کی موجودگی تو اتنی زبردست قسم کی ہے کہ میں نہ ہوں تو تب بھی وہ موجود ہوتا ہے۔ بڑی وضاحت سے اللہ فرماتے ہیں، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تم چار ہوتے ہو پانچواں میں ہوتا ہوں، جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا میں تو وہاں بھی ہوتا ہوں۔ جی، کان اللہ ولم یکن شیئا، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تو اس وقت بھی تھا، وہ تو موجود ہے ہی، اپنی قدرتوں اور اپنے علموں کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کوئی جگہ اس کے علم اور اس کی طاقتوں کی موجودگی سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، میری بیویاں، میرے بچے، روزمرہ کی زندگی میں میں ان کی نگاہوں سے بھی کتنی دفعہ اوجھل ہو جاتا ہوں، کتنا وقت ان کو بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے تو ڈھونڈتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کدھر چلا گیا مولوی، ہاں بہو کتنے ٹر گیا۔ ان سے غائب ہو کر کئی کام ایسے کرتے رہتے ہو جنہیں تم ضروری سمجھتے ہو، لیکن ان ضروری کاموں میں گھر والوں کو شریک کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ایسے کام بھی تم کرتے رہتے ہو، لیکن رب کی موجودگی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جہاں تم اپنے آپ کو سب سے تنہا کر لیتے ہو، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں ہوتا، بالکل اکیلے، گھر والوں سے دور ہو تو دوستوں کے پاس ہوتے ہیں، دوستوں سے دور ہو تو جہاں کہیں
مصروفیت ہے دنیا کمانے کی، وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہو کہ جہاں کوئی بھی تمہیں دیکھنے والا مخلوق میں سے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس کر کے تھے کہ کو تقدر میں انہوں نے جو مرضی کرا، نہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر کے مرضیاں کرنے پہ نہ تل جانا۔ وہاں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو کسی ایسی جگہ ہو جہاں اسے اپنے ارد گرد والوں میں سے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں بھی اس نے جتنے لمحے گزارنے ہیں یخشون رب، اپنے رب کے خوف اور خشیت کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں۔ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ خوف تو یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ڈر ہوا، پھر بندہ سنبھل گیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ یہ یخشون ربهم، محسوس ہوتا ہے کہ مالک کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لمحے وہاں گزارو، ایک لمحہ بھی اس تنہائی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تم مجھے اپنی پہنچ سے غائب سمجھ لو۔ میں اپنی پہنچ میں غائب نہیں ہوتا، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، توڑ جاتی ہوں۔ لہذا جتنے لمحے گزارو وہ میری خشیت کے لمحے ہونے چاہیے۔ جی، اگر ایسا ہوگا تو پھر لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ وہاں نماز کا وقت آ گیا، کوئی تکتا ہی نہیں پیا میں نماز پڑھنا، لوگوں نے دکھان واسطے نہ پڑھا۔ وہ نماز کا لمحہ آئے گا تو مجھے رب سے باتیں کرنے کا موقع ملا، میں تنہائی سے اور سواد آتا ہے نا گلا کرنے کا سکنا، میں تو اس سے اور محسوس ہونے کی کوشش کروں گا اور رب کے سامنے تنہائی میں گر گر کر رونے لگوں گا۔ یہ خشیت، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں، اور میرے پاس ضرورت کی چیزیں بھی ساتھ میں لے کے چلا ہوں، جو رستے میں کھانے پینے وغیرہ وغیرہ میرے کام آتے رہیں۔ کچھ ہے میرے پاس، مگر وہاں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں تو سنبھال کر رکھا ہوا۔ تو خشیت میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بات آتی ہے کہ رب کی موجودگی وہاں بھی تنہائی میں میرے اوپر اس طرح مسلط ہونے چاہیے کہ وہاں مجھے اگر پرندے قریب نظر آئے تو ان کو بھی کچھ پھینکنے لگے۔ یہ صدقے کا رنگ وہاں بھی نظر آنا چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ رب کی موجودگی میرے دل دماغ میں ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنہائیاں کبھی کبھی ستانے بھی لگتی ہیں۔ ایسی جگہ میں پھنس گیا جہاں کوئی دائیں بائیں ہے کوئی نہیں، تو وہاں میں پھنس ہی گیا، مجھے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا، اکیلا ہوں تو کیا کروں؟ جب اکیلا ہوں کیا کروں تو وہاں بھی رب کی خشیت ہی کام آ سکتی۔ وہاں بھی دل دماغ پہ یہ حاوی ہونا کہ میرا رب تو موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے میری ضرورتیں پوری کرنی اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اور مجھے ضرورتیں ہر لمحہ پوری کرتا رہتا ہے، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ اج تو منو بڑی لوڑ ہے انہوں بلانا، منو کڈے گا۔ یہ ہے یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ۔ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو آگے روک بنی ہوئی ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کرتا، ایسے نالائقوں کی مدد میں کیوں کروں؟ نہیں، اگر خشیت وہاں واقعی موجود ہوگی تو پچھلی سب غلطیاں معاف کر کے بڑے اجروں سے نواز دوں۔ پچھلے سارے سبقوں میں یہ ایک
بڑی ضروری چیز تھی کہ رب کی موجودگی یہ ہونی چاہیے. اتق اللہ، یہ اتق اللہ جو بار بار آتا رہا، ایک ایک سبق میں 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ یہی تھا کہ ان سب آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلنا ہے جو دنیا میں ہے، تو نسخہ ہے اتق اللہ. ہر وقت یہ ڈر موجود رہے جدیاں کرما نل میرا وقت پہ گزرتا ہے، کتنے ناراض ہی نہ ہو جائے میں پھنس ہی نہ جاؤں. اس کی ناراضگی سے بچ رہنے کا جذبہ اور میرے دل دماغ پہ قبضہ یہ موجود رہنا چاہیے. جب یہ تقویٰ موجود ہوگا تو یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کتنا بھی کہیں پھنس جائے گا، دروازے سب بند ہو جائیں گے، رستے بند ہو جائیں گے، میں اللہ کے ذمہ ہے یجعل لہ مخرجا، میں اس کے نکلنے کی جگہ ضرور بناؤں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اسے گمان بھی نہیں ہوگا. جب میری مدد آئے گی تو پھر وہ حیران ہو جائے گا، سوائے الحمدللہ الحمدللہ کہ کوئی چیز نہ رہ جائے. اور وہ ہونا چاہیے. جی جب کوئی یوں رب کی نعمت غیر مترقبہ ملے تو سبحان اللہ، میں کچھ نہیں، سب تیریاں رہے. الحمدللہ اے یار شاہ تیری، میں تے گیت ہی گا سکنا، میرے کو اور کچھ نہیں. وہ بھی پوری طرح نہیں گان دے، بس اپنی رحمتہ نال میرے ٹوٹے پھوٹے قبول کی. یہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اس کی موجودگی ایک بنیادی نسخہ ہے تو اس دنیا کی زندگی میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے دائیں بائیں سے جو آوازیں آتی ہیں نا، اونچی اونچی یا آہستہ آہستہ آوازیں یہی آتی ہیں، اور فلانا بندہ دنیا کا 1 نمبر دولت. آج کل وہ ایک ہے نا پاگل امریکی صدر کا چمچہ بڑھے ہیں کی نام ہے، ٹرمپ تو اس کا اپنا نام ہے، چمچہ والا بڑا ہو ہے، کچھ ہے نام پتہ نہیں. سبحان اللہ. پورے مسک کی میری کر گیا. سبحان اللہ. جی تو یہ بچے آج کل یہ چمٹے رہتے ہیں نا موبائلوں کو، تو موبائلوں میں یہی معلومات ہے، وہاں سے بھی یہی آوازیں ملیں گی. فلانی گنجری بڑی ودیا ہے، فلانا مراسکی بڑا ودیا ہے، نمبر 1 مراسکی ہے، فلانا جھوٹا 1 نمبر ہے، فلانا بزدل. بس یہی بات ہے. اور کیا ہوتا ہے وہاں؟ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، یہی کچھ تو چل رہا ہے. غلط سے غلط چیزوں کے نمبر بیان کیے جاتے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ 1 نمبر دولت مند کون ہے دنیا کا. جی یہ پوچھتے رہیں گے کبھی کبھی والدین سے، یہ جناب محمد رسول اللہ کون ہے؟ یہاں بھی کون ہے؟ لیکن دنیا کے 1 نمبر بندوں کو انہیں پورا پتا ہے کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کاروبار ہے ان کا. جی اللہ اللہ. تو یہ مستقبل ہے ہمارا. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے. جب ان کا یہ حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن ہم دنیا کی آزمائشوں میں اور جکڑے جا رہے ہیں ان آوازوں کی وجہ سے جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. جی اللہ امت مسلمہ کی بقا کے لیے قیامت تک شریعت محمدیہ میں یہ انتظام کیا گیا تھا کہ دن کے 5 وقت اونچی آواز اللہ اکبر، یہ آواز اسی لیے سنانے کے لیے بنائی گئی کہ دہائی دو اشہد ان لا الہ
الا اللہ. دہائی دو. اور دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، اور بدماشاں کو ڈر نہ لو، وہ سمگلرا کے اسیر بن جانے والی قوم، وہ مافیا کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے. اگر یہ زنجیریں توڑنا چاہتے ہو تو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. آ جاؤ نا بات، کامیابی ہی کامیابی ملے. سبحان جی سبحان. فلاح کا لفظی معنی تو کامیابی ہے، لیکن میری کامیابی نہیں. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو مجھے خطروں سے گزر کے ملتی ہے، جسے کہتے ہیں فلاح. اور ایسا پھر نکل جاتا ہوں کہ پھر وہ خطرے میرے قریب نہیں آ سکتے. یہ ہوتی ہے فلاح. سبحان اللہ. اور یہ فلاح کے نسخے میں جو بنیادی مجھے کردار ادا کرنا ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنے رستے صاف کرنے کے لیے اور اس دنیا کی آزمائش سے سرخرو ہونے کے لیے، وہ بنیادی بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. سبحان اللہ. جی بڑی رونقیں ہیں ارد گرد. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. زبردست گہرا ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان بنانے والے نے جو بنایا ہے جی، آسمان بنانے والے نے جو بنایا ہے وہ تو اتنا تخلیق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ بنانے والا قیامت تک چیلنج کر رہا ہے. دنیا مرضی تیز نظر نالتے پرت پرت کے وسائل نہ دیکھ لو، میرے بنائے آسمان کی کوئی دراڑ نظر نہیں آئے. سبحان سبحان. ایک دراڑ کوئی نظر نہیں آئے گی. دوسری، میرے بنائے ہوئے آسمانوں میں اور تمہارے درمیان میں نے ایک حد رکھی ہے. آنکھوں سے بھی وہاں تک ہی جا سکتے ہو، اس حد میں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. لیکن سنو، اگر میں نے یہ اعلیٰ قسم کی تخلیق بنائی ہے اور یہاں اپنا ایک نظام حکموں کے نافذ کرنے کا بنایا ہوا ہے تو کسی کے یہ مجال نہیں. بڑے کمپیوٹر تم نے بنائے، بڑی ٹیکنالوجی بنائی اور بڑا کیا کیا، لیکن آج تمہیں مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے سب کچھ چوری ہو جاتا ہے. جی میرا جو آسمان ہے اور اس کے اندر جو میں نے سسٹم رکھا ہے، اس میں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا. ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، میرے بنائے ہوئے آسمان سے کوئی چوری کرے؟ نہ جی نہ. چوری کرنا تو دور کی بات ہے بابا. چوری کدھر جی؟ چوری کیسی؟ ویخ ویخ پرت پرت ویخ. کوئی جگہ میرے جتوں میں بڑھ جاتے اندر ویکھا کی ہے، پورا نہ بڑھ سکا لوگ کو سوچ بوجھ کوئی کچھ نہ کچھ وہاں کیا ہو رہا ہے. جو مرضی ہے پیا کر. ثم ارجع البصر. جی جنی ماری ورزی ویخ میرے آسمان وال. رجوع بھی اور آگے لفظ کرنا تعین بھی، اسے کہتے ہیں کلام اللہ.
اللہ کثرت چھڑ دے کوئی نہیں. ثم ارجع البصر كرتين. سبحان اللہ. جی بار 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 ادھر نظر مار ادھر اکھاں دوڑا. جی کوئی رکھنا مل جائے, کوئی جگہ مل جائے گھسنے کی, کچھ دیکھنے کی اندر کیا ہے. جی جی جتنے مرضی زور لگا لے, میں تمہیں بتا رہا ہوں ينقلب إليك البصر خاسئا. اکھاں تھک جان گیاں, نظراں ڈگ پین گیاں, لیکن اتھوں کوئی دراڑ نہیں ملنی. دراڑ ہی کہتے ہیں جتھوں کو بندہ بڑھ سکتا ہوتا ہے. نادینا انسان تو بیچارے جا ہی نہیں سکتے, بڑی ٹیکنالوجیاں بنا رہے ہیں. مجھے یاد ہے میرا بچپن کا زمانہ تھا, دعائی پہ ہی روسی چاند تے پہنچ گئے نے, روسی چاند تے پہنچ گئے نے. دعائی پہ کہ امریکہ پیچھے رہ گیا, روس اکیلا میں. جی امریکہ بڑا خدا بنا ہوا نا اس زمین کا, وہ بڑی بےزتی ہوئی امریکہ کی, روسی پہلے پہنچ گئے, روسی پہلے پہنچ گئے. میرا طالب علمی کا زمانہ تھا. ایک دفعہ جب میں چھٹی پہ گھر آیا ہوا تھا, کھانے پہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, ہم سارے گھر والے اکٹھے ہی کھایا کرتے تھے. تو بچپن میں سوالات ہی ہوتے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے پوچھا ابا جی لوگ کہتے ہیں روسی چاند سے پہنچ گئے نا, بڑی دعائی پہ. گویا کہ میرا تصور یہ تھا کہ چاند پہ کوئی کیسے جا سکتا ہے. اپنے سوچ بچپن کی یہ تھی کہ وہاں کوئی کیسے جائے گا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ دعائی پڑی ہوئی ہے بھائی کہ روسی چاند پہ پہنچ گئے. کہنے لگے اب پتہ نہیں کتنے گئے نہ تھے کتنے نہیں گئے, انہیں سیارے نے وہ جنہوں چاند پہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کی ہونا تھے کی نہیں ہونا. جی یہ ایک درویش کا جواب تھا اصل میں, جسے رب کی طاقتوں اور قدرتوں پہ پورا یقین ہے. جی اس کے یقین میں بھی کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. پتہ نہیں کتنے پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنہ مرضی اب آزاد, جنہ مرضی اب پرت کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تھک کے آنکھیں گر جائیں گی, کوئی دراڑ نہیں ملے گی جس سے یہ آگے جا سکے. انسانوں نے تو جانا ہی کیا ہے, جنات کچھ عرصہ جاتے رہے ہیں. وہاں کی سیکورٹی تو میں نے ایسی مضبوط رکھی ہوئی ہے کہ جنات کچھ عرصہ جاتے رہے ہیں. جی ایسی جگہ تک پہنچ جاتے تھے کہ جہاں سے ان کو کچھ آوازیں شوازیں مل جاتی تھیں, اور پھر اس سچ جھوٹ کو ملا کر آ کے جو دنیا میں ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں نجومی اور پیر پھوکا مارنے والے, جن کا تو بڑا یقین ان لوگوں نے بارشاہ سدھی ہو جاتی. جی اللہ, یہ جنات جو پلیت اوپر جاتے ہیں سونگتے ہیں وہاں سے, تو سونگ کے جو کچھ لاتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت سنا ہوتا ہے, کچھ اس میں اور جھوٹ ملا کے اسے ان پیروں تک پہنچاتے ہیں, ان ٹھگوں تک, نجومیوں تک پہنچاتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھ رہا تھا تو علامہ قرطبی نے اس آیت پہ کسی تابعی کے حوالے سے, مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا, لکھا ہوا ہے یہ ستارے جو رول ادا کر رہے ہیں, قرآن مجید نے ان کا رول بتایا ہے. اس رول میں ایک تو یہ کہ وہ زینت ہے آسمان پہ. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. سبحان اللہ, وہ زینت ہے آسمان کی.
میں سوچتا ہوں کبھی کبھی قرآن کی شاید پہ غور کرتے ہوئے کہ وڈا آسمان ہے وہ تھلے یہ سارا خالو خلی ہوں کوئی شوشا نہ ہوتی تو ویکھنا ہی کی سی سواد ہی نہیں سی آنا جی سبحان اللہ انسانی آنکھیں حسن کی تلاش میں رہتی ہیں یہ قدرتی اللہ نے جبلت اندر بنائی ہے سبحان اللہ اسی لیے نبیوں کو اللہ ظاہری طور پہ بھی بڑا حسین بناتے ہیں کیونکہ انسانی نگاہوں کو حسن کی تلاش رہتی ہے اگر انسانیت باقی ہوگی تو جو انسان انہیں دیکھے گا وہ دہائی پان لگے گا ایڈے سونے منہ والا جھوٹا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو خالی خالی آسمان پتہ نہیں کہیں لگنا سی سبحان اللہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب سبحان اللہ سبحان اللہ وحفظا من کل شیطان مارد ایک دوسری جگہ یہ الفاظ ہے اور آج کے سبق میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ دوسری جگہ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ میں اللہ نے آسمان ہوتے اے ستارے فٹ کر کے ان سونا کر دیتا ہے کہ جس طرح ٹھگن والے لوگوں بن ٹھگ کے متوجہ کر دینے اپنے ال جی زینت سرخی شرخی پاؤڈر پاؤڈر وغیرہ وغیرہ جی تاکہ دیکھنے والے ہماری حسن کے قابو میں آنے لگے اللہ 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 جی 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 یہ شکار کرنے نکلتے ہیں بن ٹھن کے نکلنے والے شکار کرنے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں قرآن پہ قربان جاؤ کیا خوبصورت اللہ باتیں کرتے ہیں کدھر کدھر توجہ دلاتے ہیں جی بن ٹھن کے نکلنے والے لوٹنے نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھی خود بھی لٹ جاتے ہیں پنجابی کا محاورہ ایسے بتی بنی ہے ہوراں نوں پی گئے چور تے چوراں نوں پی گئے مور اگے بھی تو کھلاڑی ہوندے نے نا جی 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 ہاں یہ بن ٹھن کے نکلنے والے خود لٹ جاتے ہیں لیکن سنو اے لوگو میں اپنے آسمان نوں بڑا سونا بنایا ہے لیکن انہوں کوئی لٹ نہیں دے سکتا سبحان اللہ جی کیا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے میں اپنے آسمان کو میں نے خوبصورت بنایا زیب و زینت بخشی کیا زیب و زینت بخشی کہ میں نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا مزین زینت سرخی جرخی پاؤڈر پاؤڈر کریمہ شریمہ وغیرہ وغیرہ اللہ اللہ میں نے ستاروں سے مزین کر دیا سبحان اللہ لیکن اور میری تخلیق تو دیکھو
میری قدرتوں کا نظارہ تو کرو، تمہیں سمجھ آئے تو کہنے لگ جاؤ گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، دعائیاں دینے لگ جاؤ گے۔ کیوں جی؟ ایسا کبھی ہوا جو چیزیں زینت کے لیے استعمال کی جائیں وہ حفاظت کرنے لگے تمہاری؟ وہ تو خطرہ بن جاتی ہے۔ لوٹ بھی سکتے ہو تم کسی کو، لوٹ بھی سکتے ہو، دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے جو آسمان پہ ستارے رکھ دیے نا، ان ستاروں کی وجہ سے آسمان کو لوٹنا تو کجا۔ جی لوگوں سنو، یہ جو میں نے زینت بنائی ہے، جنات بڑا تیز رفتار والی شے میں نے بنائی ہے، وہ جتنی مرضی تیزیاں کر لے، یہ جو میں نے زینت بنائی ہے نا، اسے ہی میں نے مارد شیطان سے سیکورٹی بھی بنا رکھا۔ یہ سیکورٹی بھی ہے آسمان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی لفظ بدلے ہوئے ہیں لیکن بات وہی ہے آج کے سبق میں بھی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ وَلَقَدْ جی نظر آ رہا تو وَلَقَدْ تو ہے ہی، آج تک کوئی جھٹلا تو سکا نہیں، لہذا وَلَقَدْ تو ہے ہی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ جی پکی گل ہے روگو پکی، اور سننے والوں بڑی پختہ بات میں اللہ بتانے لگا ہوں۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح، وہ میں نے آسمان کو چراغوں سے مزین کر رکھا۔ سبحان، ادھر کواکب کا لفظ تھا، یہاں مصابیح چراغوں کا لفظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں بڑی پکی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر رکھا ہے۔ چراغ کا کیا کام ہے؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ روشنی مسافر کے کام آتی ہے۔ وہ روشنی بچپن کی چیزیں بعض اوقات ذہن پہ ایسی پیوست ہو جاتی ہیں۔ میں نانکے جانا ہوں دساں تو لالے منہ سے لے کے کوئی پنڈ ساڈا کوئی 3 میل ادھروں تے ٹر کے جائیدا سی، تو وہاں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے لالے موسے کی گلیوں میں گزر کے پھر باہر نکلتے تھے، پھر آگے اپنے گاؤں کی طرف جانا ہوتا تھا۔ تو وہاں گلیوں میں اس زمانے میں فانوس لگے ہوتے تھے گلیوں میں، ان کے اندر، کیونکہ بجلی کا سسٹم تو تھا نہیں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، وہاں ہر جگہ تو بجلی نہیں پہنچی تھی، تو پھر اندر کوئی نہ کوئی اس کے چراغ جلتا تھا، اور رستے پہ تھوڑی بہت روشنی بکھیرتا رہتا تھا۔ مجھے ایسے وہ منظر آج تک نا ذہن میں آتا ہے، شیشے کا بنے اور فانوس دیا، اندر ادھر چھوٹا سا چراغ رستے میں ایسے لٹکا ہوا، اور رستے والوں کو روشنی تھوڑی بہت دیتا تھا۔ تو یہاں بھی چراغوں کا لفظ استعمال ہوا۔ جی یہ چراغ جو ہے یہ بھی مسافروں کے لیے رات میں رستہ دکھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جی یہ ایک دوسری جو ان آسمان پہ ستاروں کا جو دوسرا فائدہ ہے اس میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف زینت ہی نہیں، یہ روشنی بھی مہیا کرتے ہیں تھوڑی بہت، اور مسافروں کو رستہ بھی بتاتے ہیں۔
جی سمندر میں جو پہلی جہاز چلتے ہیں وہ ان ستاروں کو ہی دیکھ دیکھ کر وہ اپنا رستہ متعین کرتے رہتے ہیں جی اسی طرح جنگلوں میں چلنے والے مسافر بھی یہ جو بنا ہے ہمارا قبلہ نما جسے کہتے ہیں اور اس طرح کی ایک اور چیز ہے وہ اسی لیے ہے کہ مشرق و مغرب کا پتہ چلتا رہے تو ستارے جو ہیں وہ یہ مشرق کی سمت میں ہے یہ مغرب کی سمت میں ہے تو ان کو دیکھ کے کہ مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے مسافروں کو ایک رستہ ملتا رہتا ہے ایک رہنمائی ملتی رہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ رجوما للشیاطین شیطانوں کے لیے میں نے ان کو مار بھی بنایا ہے وہاں ہے حفظا من کل شیطان مارد حفظا یہاں ہے مارد رجوما للشیاطین سبحان اللہ شیطان دونوں جگہ موجود ہے کیا کہنے جسے کہتے ہیں قرآن اور اللہ کا کلام جی شیطانی صفت مخلوقوں کی یہ کوشش ہو سکتی ہے یہ شیطانیت ہے کہ آسمانوں سے گزرنے کی کوشش کرنا وہاں کو دراڑیں تلاش کرنے کی محنت کرنا یہ شیطانوں کا کام ہے کرتے رہیں گے یہ کرنے والے لیکن رحمان والوں کو کسی دراڑ کی ضرورت نہیں دراڑ کیوں بنائے زیادہ سے زیادہ وہاں اپنے مالک کو دیکھنے جانا ہے نا اور کیا ہے لیکن انسان جو رحمان والے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے وہ شیشہ بنایا ہے کہ عرشوں سے اس دل میں رحمان کا عکس ملنے لگتا ہے انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں انہیں کہیں لمبے چوڑے دراڑ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ اور پھر ایک انسان کو اللہ لے گئے عرش پہ تو یہ بتایا کہ یہاں آنے کو انسان ہی آ سکتا ہے جس کا تعلق رحمان سے کبھی ہوتا ہے یہاں شیطانوں کی گزری تک نہیں ہوتی ایرانی جو کچھ بھی ہیں مگر اس دنیا میں ایک رول ادا کر رہے ہیں کہتے ہیں تسی سارے چودھری نہیں اسی بھی چودھری ہیں کاش اللہ پاکستان کو بھی اتنا تگڑا کر دے تگڑا تو ہے مگر ذہنی طور پہ کمزور ہے نا جی وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم ہم نے بنائے ہوئے ہیں میزائل ہم بنا رہے ہیں جی ایٹمی فضلے کو پروسیس کرنے کی دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کی ٹیکنالوجی دنیا میں صرف 3-4 ملکوں کے پاس ہے ان میں سے پاکستان ایک ہے وہی اتنا کمزور بھی نہیں ہم بڑے تگڑے ہیں ماشاءاللہ لیکن ہمیں تو جاہل حکمرانوں نے کمزور کر دیا یہ ہماری بدقسمتی ہے جاہل حکمرانوں نے وہ خود بھی دنیا کے چودھریوں سے ڈرنے والے ہیں اور ہمیں بھی دنیا کی چودھریوں کا خوف دل دماغ میں مسلط کر دیا اس لیے ہم کمزور ہیں مگر ایران میں آتے سمجھنا اس وقت چنگا ہے وہ یہ کہ آگا نا امریکہ سب تو بڑا شیطان ہے یہ نعرہ تو مار دینے نا اپنے جی امریکہ کا میں سب سے بڑا چودھری اور ایرانی کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان یہ ان کا نعرہ ہے امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے کتنی پابندیاں لگائی ان پہ کیا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں جب تک کوئی آسمانوں سے آنے والے فیصلوں میں
عذاب کی مستحق قوم نہیں ہو جاتی، انہیں کون ختم کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیطان مارد، آج کل دنیا میں بھوکا چودھری ہے، بھوکا چودھری امریکہ جی۔ ٹرمپ کا تمہیں دماغ خراب ہو گیا نا، پیسے اکٹھے کرنے سے امریکہ جو بھوک پہ آ گئی ہے، بھوک پہ آ گئی ہے، میں امریکہ کو معیشت کو تگڑا کرنا ہے۔ چودھری تو ہے پر ہے بھوکا چودھری، کیا کوئی سپورٹ کر دے دینا جی کا کوئی حساب نہیں، مگر چودھری بنے ہیں نا، پھر بھی مانگتا نہ کوئی لقمہ پائی رکھتا تھوڑا بہت تاکہ میرے مانگت بنے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جتنی مرضی ٹیکنالوجی بنا دیں امریکہ والے، بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے ان کی، لیکن قرآن کہتا ہے شیطانوں کو ادھر رستہ نہیں ملے گا، جو مرضی کر رہے، میری بادشاہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو انداز رکھے کرے گا۔ یہاں اگر آئیں گے کبھی تو میرے سامنے جھک جانے والے انسان آئیں گے۔ سبحان سبحان۔ کئی سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ میں یہاں سوچ رہا تھا کہ جنت جہنم کا تذکرہ کو کٹھا ہی آتا ہے، جس طرح دووے کو ایک جگہ تھے نے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شیطان اگر نہیں جا سکتے ادھر تو پھر جہنم تو شیطانوں کا ٹھکانا ہے، یہ کیسے پھر ادھر جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک چیز تو خیر ذہن میں آتی ہے کہ جب قیامت آئے گی، سب پیشی ہوگی اور جیلوں میں ڈالا جائے گا اور باغوں میں بھیجا جائے گا، یہ وہ زمانہ ہوگا جب یہ سارے آسمان و زمین ٹوٹ جائیں گے، وہاں سب کو پھر لے جانے والا لے جائے گا، کوئی روک نہیں رہ جائے گی وہاں جانے کی۔ ایک تو یہ جو قرآن میں بار بار مذکور ہے، اذا السماء انفطرت، اذا البحار سجرت، اذا الشمس كورت، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وہ حفاظتی سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی اس وقت حفاظت کی ضرورت نہیں کہ وہ تو بلانے والا خود بلا رہا ہے، جائیں گے سارے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی، جدھر جانا ہے ادھر چلے، اللہ توفیق بخشے، اس کی رحمتیں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب کو زیر کرنے کی سوچیں یہ شیطانی قوتوں کی سوچیں ہیں اور انسانی قوتوں کی سوچیں ہیں۔ رحمان کے سامنے گر جاؤ تو رحمان اونچا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمان کو ماننے والوں کی عادت ہے اور یہ پہچان ہے۔ ایک اور یہاں مفسرین کی اشکال ہے اور بنتا بھی ہے کسی حد تک کہ جب ستارے ہیں، چراغ ہیں، وہ روشنی دے رہے ہیں، تو پھر وہ جانے والوں کے لیے، شیطانوں کے لیے مار کیسے ہے؟ جی یہ ہمارے ہاں جو فانوس لگے ہوتے ہیں یہ تو روشنی دیتے ہیں، مار شار کا تو کوئی ان میں سسٹم نہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مگر اتنی بات تو ہے کہ فانوس، اب یہ کتنے اندر بلب جل رہے ہیں اس کے، ان کو چھوڑیں جن میں ایک بلب جل رہا ہے، ان کو بھی جلتے بلب کو ہاتھ لگانا ایک مصیبت ہوتی ہے۔ مستری صاحبان جب اس کو اتارنے لگتے ہیں، ٹھیک کرنے لگتے ہیں، لگانے لگتے ہیں، تو یہ پرہیز کرتے ہیں کہ دیر سے جلتے بلب کو ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے اس کو بجھاتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، یا پھر کوئی داستانے وغیرہ پہن کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، روشنی جسے سراج کہا جاتا ہے، یہاں بھی لفظ سراج کا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔
مصباح کا ہے، یہاں مصابیح کا، دوسری جگہ سراج کا بھی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سورج کے متعلق هو الذی جعل الشمس سراجا، سورج کو اللہ نے سراج بنایا ہے۔ جی، اب سورج سراج ہے، روشنی دے رہا ہے، بنایا اس لیے ہے کہ دن ہو جائے، لوگ کام کاج کریں، بنانے والے کی جو اصل وجہ بنانے کی۔ لیکن وہ جو اتنی بڑی روشنی ہے اس میں تپش اتنی ہے کہ اس کی تپش تو نزدیک سے جلا دیتی ہے چیزوں کو۔ جی، اس کو اللہ نے ایک ایسے فاصلے پہ رکھا ہے کہ وہ زمین پہ روشنیاں بکھیرتا رہے اور اتنی تپش تھوڑی سی دیتا رہے جس سے ایک توانائی جنم لے، ایک طاقت جنم لے۔ سبحان اللہ۔ جی، اس کی کرنے جب فصلوں پہ پڑتی ہیں، درختوں پہ پڑتی ہیں، تو ایک توانائی ملتی ہے درختوں کو اور فصلوں کو، تو پھر وہاں سے ایک دانے کے 700 دانے بننے لگتے ہیں۔ اس توانائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ تو یہاں ایک اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورتی کے لیے ستارے ہیں یہ اور ہیں، اور جو شیطانوں کو مارنے والے ہیں یہ اور ہیں۔ یہ صورتی کے لیے جو ہے یہ نجوم ہے، اور جو ستارے مارنے والے ہیں لوگوں کو وہ شہاب ہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ تو شہاب جو ہے وہ تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں، دلال پیدی آگے جا کے ان کا تو کام ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن مجید میں شہاب ثاقب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ایک جگہ، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو توانائی ہے اور یہ جو روشنی ہے اس میں خود ایک تپش ہوتی ہے، تھوڑی بہت ایک توانائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اللہ اللہ۔ تو یہ جو ستارے اللہ نے بنائے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان میں روشنی ہے جو رہنمائی دیتی ہے مسافروں کو۔ جی، لیکن قریب جانے والے ان کے قریب نہیں جا سکتے، اس کی روشنی کی زد میں آ جاتے ہیں، جو تپش ہوتی ہے اس کی زد میں آ جاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں پیچھے۔ جی، ہر روشنی میں ایک قوت ہوتی ہے، اس سے ایک فاصلے پہ رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ فاصلہ کراس کرے آپ تو پھر وہی روشنی آپ کو زد میں لے لیتی ہے، آپ کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ مجھے میرا دل دماغ اس طرف جاتا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے کہ ستاروں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ زینت بخش رہے ہیں اور مسافروں کو رہنمائی بخش رہے ہیں۔ تو یہ جو مسافروں کو رہنمائی دینا ہے اس سے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ کہاں آسمان کہاں زمین پہ رات کے مسافر، تو اتنی طاقت تو ہے کہ وہاں سے وہ روشنی زمین پہ مسافروں کے لیے برسا رہے ہیں۔ جیسے سورج یہ ایک روشنی برسا رہا ہے، جیسے سورج کی روشنی سے تھوڑی سی اور قریب ہو جائے سورج، یہ جو گرمی اور سردی کا موسم بنتا ہے، یہ بھی جو جغرافیہ کو سمجھنے والے ہیں اور سورج کی حرکتوں کو سمجھنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سردی میں اس کی تپش اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ اس کا دائرہ جو ہے وہ یوں ہونے لگتا ہے، یوں وہ سیدھا زمین کے اوپر نہیں جاتا، رخ اس کا دوپہر کے وقت بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نکل جاتا ہے۔ اس کی گردش کا سسٹم ہے، اس کا روٹ ایسا ہوتا ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں ہے تو گزرنے والا یہاں سے گزرے، اس کے اوپر سے گزرے تو اس کی تپش ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ روشنی تو دے رہا ہے لیکن وہ گزرتا یوں ہے، ایسے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پہ قربان جاؤں، اصحاب کہف کے قصے میں جب وہ ایک لمبا عرصہ سوئے رہے، جی ہاں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال
جی ایک غار کے اندر پڑے رہے، وہ سوئے ہوئے تھے جی، مر تو نہیں گئے تھے، تو سوئے ہوئے کو اپنی بقا کے لیے ایک توانائی کی ضرورت تو ہوتی ہے جی۔ یہ رات کو سونے والے بعض بندے گیس لیک ہو گئی ہے جی، وہ ماری گئے، گیس لیک برداشت نہیں ہو سکی، قصہ ختم جی۔ ایک توانائی چاہیے ہوتی ہے مگر اس کی ایک حد ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو سورج کی توانائی، اللہ کہتے ہیں سورج اپنے جو ہے گردش اور زاویے وہ تو خیر اسی طرح بدلتا رہا جیسے وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن میں اللہ نے ان مسافروں کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیا تھا کہ سورج گرمیوں میں بھی ان کے اوپر نہیں آتا تھا، ان کی روشنی ایسی ہوتی تھی کہ توانائی ملتی رہتی تھی، مگر سیدھا اوپر آ کے ان کو تپش سے نہیں ستاتا تھا اپنے سے، کیونکہ سیدھا جب آ جاتا ہے تو اس کی سورج کی کرنیں سیدھی قریب ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ تنگ کرنے لگتا ہے، جب ایسے ہوتا ہے تو دور ہو جاتی ہیں کرنے ذرا، تو ان میں تپش وہ نہیں رہ جاتی۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستارے جو آسمانوں سے زمین کے مسافروں کو راہ دیتے ہیں، اتنی دور روشنی، تو قریب تو ان کی روشنی میں ایک تپش ہونی چاہیے، جو قریب جائے ان کے اس کی خیر کوئی نہ ہو۔ تو یہ بھی کہیں جو چو لینے والے جب قریب جاتے تھے تو یہی ستارے جو رہنمائی کرتے ہیں یہی مار کا ذریعہ بن جاتے تھے، شیطانوں کی مار کا جی۔ والد صاحب یاد آئے، اللہ کی رحمتیں ہوں، جہاں کہیں قرآن مجید میں شہر کا تذکرہ ہے نا تو مکھیوں کا جاتی ہیں بڑی سفر کر کر کے پھلوں پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہیں، تو وہاں فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں ان پہ، صحابہ بھی اسی طرح زندگی بھر سفروں میں رہ کے ایمان کے موتی حاصل کر کے بانٹتے رہے ہیں۔ یہ بھی شہد کی مکھیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر کے بعد یہ رول ادا کیا کہ یہ وہ چیزیں پہنچاتے رہیں جو نبی کے ذریعے ان کو ملی تھی، اور پھر بعد میں مزید یقین کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے سفر کرتے رہے، سبحان اللہ، کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اللہ اللہ جی۔ وہ اشارہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جنگیں جو انہوں نے کی اور فتوحات کی، یہ ملک فتح ہوئے، مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے نا، یہ لڑائیاں نہ پھیلے ہیں جی، اس زمانے یعنی ٹیکنالوجی نہیں سی، یہ جنگلیاں نے لڑ کے جناب ہر شے قبضے کر لی سی۔ تو والد صاحب کہا کرتے تھے یہ کیا لڑ کے گئے وہاں، تو کوئی ایسا ملک ہے جس میں صحابہ کا ظلم مشہور ہوا؟ وہاں انہوں نے کوئی عزتیں لوٹی ہوں کافروں کی، وہاں انہوں نے کافروں کو ناجائز سزائیں دی ہوں؟ نہیں، بلکہ وہ تو ان کے عبادت خانوں کے بھی حفاظت کرتے رہتے تھے، کافروں کے عبادت خانے بھی۔ مجاہدوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جو تم سے لڑائی لڑے ان سے لڑو، ان کو مارو، جہاں قابو آئے ان کو قتل کرو، لیکن دھیان رکھنا ایک عورتوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا، جو گھر میں رہنے والی عورتیں جو خود آ کر جنگ میں شریک ہے پھر تو وہ ہیں، لیکن جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈالنا، سبحان اللہ۔ اور عبادت خانے وہ چاہے کافروں کے ہوں، ان کے اندر رہنے والے لوگ جو زندگیاں وہاں اندر گزار رہے ہیں ان پہ بھی ہاتھ نہ ڈالنا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف اللہ والے تھے، بادشاہ سے جنگ کر کے اسے مسئلہ بتا کے سب کچھ کرنے والا کلّا اللہ ہے، تو یہ دعوے نہ کریا کر، تو ایسا مالک نہ بن جنہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، جنہیں کو غلطی نہیں ہو سکتی، او مالک کلّا اللہ ہے جنہیں کو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ چیلنج کیا، ملک چھوڑنا پڑ گیا، تو
تو رب کے کنٹرول میں ہر چیز. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو ایسی جگہ سنایا کہ سورج کی تپش سے وہ محفوظ رہے. اذا طلعت تزاور عن كهفهم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. سورج کبھی ان کے دائیں سے ہو کے گزر جاتا تھا, کبھی بائیں سے ہو کے گزر جاتا تھا, سیدھا ان پہ تپش نہیں پھینکتا. سبحان اللہ. اسی طرح یہ ستارے ہیں, کوئی اس میں ایسا بہت کوئی نہیں کہ وہ روشنی بخشتے ہیں, لیکن روشنی میں ایک توانائی ہوتی ہے. جتنی روشنی بڑی ہوتی ہے اتنی توانائی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اللہ صرف ایک چاند کو اللہ نے ایسی روشنی بخشی ہے اس میں تپش کوئی نہیں. اس کا اپنا ایک نظام ہے صرف چاند کو. اس لیے سورج چونکہ تپش اس میں ہے تو اس کی روشنی کو ضیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی جعل الشمس ضیاء, لیکن چاند کی روشنی کو نور سے, کہ اس میں کوئی تپش ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ اس قرآن کو نور کہتے ہیں قرآن مجید میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سورج کی تپش سے بعض اوقات علاقے بھی ہونے لگتی ہیں, گرمی نہ مر گیا بندہ. جی لیکن قرآن میں جو ڈرانے ہیں, جو تپشیں ہیں, ان میں کسی کے لیے کوئی جلانے کا انتظام ہے نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں ہر طرف سے اس کے ڈراؤں میں, اس کے انعاموں کے تذکرے میں سراسر رحمت ہی رحمت اور سراسر بیماریوں کا علاج ہی علاج. اس میں کسی نقصان کا کوئی امکان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قمر کو نور کہتے ہیں, اور اسی لیے میرے مرشد کو بھی سورج نہیں آکھیا جاتا, چند آکھیا جاتا ہے. جی سبحان اللہ. جب کوئی دوست ایسا ہو کہ اس کی اچھائیاں, اس کی خوبیاں جی وہ دل میں اپنی جگہ بنانی لگے, میرے اور تیرے دل میں جی, تو پنجابی ایک لفظ مشہور ہے ماہی. ماہی پڑھنا رہے پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اج کل ایک بابا یہ آتا تو بیچارہ چندے اکٹھے کرنی ہے, لیکن چلیے ہمیں کچھ نہ کچھ صوفیوں کا کلام سناتا رہتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جی وہ سنا رہا تھا کل یہاں بیٹھا بیٹھا تھا, ایک اور صوفی بیٹھے ہوتے ہوتے, وہ انہوں کہنے لگا اے مائی کی ہوں مائی مائی لائی ہوئی ہے. صوفی صوفیوں کو اللہ اللہ ہی ہونا چاہیے تھا, مائی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور زیادہ نات خواہوں کی پتہ مائی کی ہوتا ہے کہ لفظ سنے ہیں رٹے ہیں. مجھے کہنے لگا شادی ہے, بابا من پوچھتا مائی کی ہوتا ہے. میں کہا 10 سنو مائی مائی دی دعائی پائی ہے, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں مائی ہوتا کی ہے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ماہ کے ساتھ یہ اضافت کی لگی ہوئی ہے. جی سبحان اللہ. کتاب کو کتاب کہتے ہیں, کتابی میری کتاب. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. این آنکھ, اینی میری آنکھ, یہ ہوتی ہے جس میں یہ میری کی بات ہوتی ہے عربی میں. جی سبحان اللہ. جیسے اللہ کو الہی, یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے شاعروں کے ہاں بھی اور ادیبوں کے ہاں بھی, الہی. جی سبحان اللہ. الہی دا میں نہ میرے ہاں مولا, میرے ہاں معبودہ. جی
سبحان اللہ، تیری الہی الوہیت کا واسطہ ہے، الہی نہیں ہوتا، تیری معبودیت کے واسطے مانتا ہوں، میرے تیرے کر دے، منو اپنا سچا عابد بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ماہ کہتے ہیں چاند جب پورے عروج پہ آ جاتا ہے، چاند پورا چاند بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماہ۔ واضح اردو والوں نے کرنے کے لیے ساتھ کامل کا لفظ لگایا ہوا ہے جی۔ سبحان اللہ۔ تے جڑے شاعر نے، جڑے محبت کرنے والے نے، وہ جہدے نال محبت کرتے ہیں انہوں سورج کہنا پسند نہیں کرتے، انہوں چند کہنا پسند کرتے۔ سبحان سبحان۔ کوئی انہوں نے جس سے پیار ہوتا ہے اس کو ماہی، یہ میرا سجن ہے، لیکن سجن کی بجائے لفظ بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں چنا گیا، ماہی یہ میرا چن ہے۔ ماما میں اپنے پتروں کو کہہ دیا ہے میرا چن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑیے کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا تھا او سجن دا جدیاں طاقتاں بے بہانے۔ جی یہ ساری بحث میں نے اس لیے چلائی تھی کہ اس میں سے یہ بات نکلے اور سمجھ آئے سامنے جی۔ جو طاقت ہی طاقت ہے، سراسر طاقت، سراسر طاقت، اس طاقت میں کوئی کمزوری نہیں۔ یہ ہے میرا الہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا معبود جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ تذکرہ اس الہ کا جو مجھے یہاں سرخ روح والی زندگی بنانے میں مال آل اولاد کے چنگل سے محفوظ رکھتا ہے جی، وہ کون ہے؟ تو اس تذکرے میں آیا اللہ کلّہ۔ میں اس چنگل سے نکلنا چاہوں تو اس کی رحمت میرے کام آتی ہے، اس کی رحمت میرے کام آتی ہے، اس کی رحمت میرے کام آتی ہے۔ اگر اس کی رحمت سے کام لینا چاہتے ہو تو قرآن والے بن جاؤ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جی۔ طاقت کے مظاہرے کرے تھے، پھرتے تھے بچے ہی کوئی نہ، پھرتے تھے بچے ہی کوئی نہ، وہ میرے نال نباہ کرتے ہیں، طاقت کے مظاہرے نہیں کرتا، رحمت کا استعمال کرتا ہے جی۔ میں اب کوئی ہوتی رحمت تو غیر متوجہ ہو جاؤں، منہ موڑنا تو میرا اپنا قصور ہے، وہ تو رحمت کی توجہ سے میرے ساتھ نباہ کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں، جب اللہ کریم نے یہ مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا، مخلوق بنائی جانے لگی، تو اللہ نے لکھایا سب کچھ پہلے کہ آج سے قیامت تک کیا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر جی، یہ علم ہے رب کا۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں مجبور اپنے نفس سے ہوں، تقدیر کے ہاتھوں نہیں، میں مجبور ہوں نفس امارہ کے ہاتھوں، میں مجبور ہوں شیطان کی شرارتوں کے ہاتھوں جی۔ نفس امارہ کا علاج بھی سینے پہ قرآن کا نزول ہے، اور شیطان کا علاج بھی قرآن کی توحید کی دہائیاں دینا ہے۔ جتھے جتھے جہاں جہاں قرآن میں توحید اللہ کی کھلے لفظوں میں بیان ہوئی ہے، اس کا جتنا تذکرہ ہوگا شیطان دفع ہو جائے گا، شیطان نس جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن جی اللہ کے علموں کا مظہر ہے، اور علم طاقت کا منبع ہوتے ہیں، علم طاقت کے منبع ہوتے ہیں، لیکن اللہ قرآن کو اللہ نے اپنا وہ علم بنایا ہے جس میں طاقت ہوتے ہوئے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ جیسے آسمان طاقت ہوتے ہوئے جی وہاں سے نزول کیا ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم تیری رحمت ہی ساڈا وسیلہ ہے تیری رحمت ہی ساڈا سہارا ہے تیری رحمت ہی ساڈے واسطے نجات دی سیڑھی ہے اللہ کریم تیری رحمت دے حوالے نال ہی مانگتا تیری رحمت دے وسیلے نال ہی تیرے درد دے تیری رحمتاں دے مانگتا اپنی رحمت واسعہ دے نال ساڈے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر کے سانو وہ جنتی بنا دے جنہاں دا داخلہ بغیر پچھڑ تو جنتی ہو جائے گا اللہ کریم سارے گناہ اپنی رحمت کاملہ دے واسطہ دے نال انج معاف کر دے کہ پرت کے زندگی گناہ دا نہ ہی کوئی نہ رہ جائے تیری نافرمانی دا وجود ہی کوئی نہ رہ جائے تیری بغاوت دا کوئی تصور ہی نہ رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو او پاک تے ستھرا تے صاف مسلمان بنا دے جنہوں جنت جان تو پہلے کسی عذاب مبتلا کر کے تمہیں صاف نہ کرنا پڑے رحم کر دے میرے اللہ اس دنیا چ حاجتاں انہوں غلط پاسے روک ٹور لگیاں نے اپنی رحمتاں نال میری حاجتاں انج پوریاں کر دے کہ منو کسی اور پاسے ٹرنے دی گنجائش ہی نہ رہ جائے اللہ کریم اپنی رحمتاں دے نال میرے علم نو میرے واسطے تے لوگوں واسطے بھی علم نافع بنا دے میرا اللہ قرآن دے علم نو ساڈے سب مسلمانوں دی زندگی ایک علم نافع دا مقام دے دے میرا اللہ اپنی رحمتاں دے نال ساڈے ہر عمل نو عمل صالح بنا دے قرآن ساڈی زندگی چ روشنیاں بکھیردا رہے تے نبی دی سنت ساڈی زندگی چ حسن بنتی رہے ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سهل مشکلاتنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا شاننا اللهم برحمتك وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت اللهم أجرنا من النار ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا نجنا من عذاب النار ربنا نجنا من شرور أنفسنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ارحمنا سهل لنا يسر لنا أن نذكرك ذكرا كثيرا يسر لنا أن نذكرك ذكرا كثيرا يسر لنا أن نشكر نعماك شكرا جزيلا يسر لنا أن نقرأ ونتلو كتابك حق التلاوة اللهم يسر لنا أن نتصدق في أموالنا حق الصدقة اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا قنا شرور أنفسنا ربنا قنا شرور الشياطين
ربنا قنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا وتب علينا ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام برحمتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين